خدا کی تعریف ہو کیونکہ وہ بھلا اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ پیارے عزیزو، آپ میرے ساتھ مل کر مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم نے ابھی تک 6 ابواب مکمل کر لیے ہیں اور 6ٹھے باب تک ہم نے دیکھا کہ یسوع ناصری نے مہروں کو کھولا اور ابھی تک 6 مہریں کھل چکی ہیں 6ٹھے باب کے آخر ہونے تک، جن کو آپ نے میرے ساتھ مطالعہ کیا اور ہم ان باتوں کو سیکھ رہے ہیں اور خدا ان سے برکت پا رہے ہیں۔ اب پیارے عزیزوں، میں آپ کا دھیان ایک بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک جو باتیں پہلے 6 ابواب میں ہیں وہ بڑی ترتیب کے ساتھ تھیں، لیکن 7ویں باب میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ترتیب چل رہی تھی ویسے ہی چلتی اور آگے 7ویں باب میں 7ویں مہر کھلتی، کیونکہ 6ٹھے باب کے آخر پر ہم نے دیکھا کہ 6ٹھی مہر کا اختتام ہوا اور 7ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ منظر بدل گیا ہے۔ یوحنا کو کچھ اور دکھایا جا رہا ہے اور خدائے قدوس جو ہے اس کی عقل اور دانش اور فہم کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ جو کچھ کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ اس لیے خدائے قدوس نے جب مناسب سمجھا کہ اب 6ٹھی مہر کے بعد یوحنا کو کچھ اور دکھایا جائے، کچھ اور بتایا جائے، کچھ اور سمجھایا جائے، اس سے پہلے کہ اسے 7ویں مہر دکھائی جائے، تو ہم اس بات کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں کہ یہاں پر جیسے ایک وقفہ لیا جاتا ہے اور یوحنا سے کہا جاتا ہے کہ چل اب تجھے کچھ اور دکھاتے ہیں، ایسے ہی نظر آتا ہے کیونکہ ویژن بدل گیا ہے۔ 7ویں مہر کھلنی باقی ہے، لیکن ایک دم سے کچھ اور خدا نے دکھانا شروع کر دیا یوحنا عارف کو۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں تو آئیے 7ویں باب کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر آگے ان باتوں پر غور کرتے ہیں اور خدا کے روح سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں 7ویں باب کو۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آئیے ہم مکاشفہ کی کتاب کے 7ویں باب کی تلاوت کرتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 7واں باب پہلی آیت سے لے کر آخری یعنی 17ویں آیت تک میں آپ کے لیے تلاوت کرتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے دیکھے۔ وہ زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے۔ پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا۔ اس نے ان 4 فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا۔ اور جن پر مہر کی گئی میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی۔ یہودا کے قبیلے میں سے 12,000 پر مہر کی گئی، روبن کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، جد کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، آشر کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، نفتالی کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، منسی کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، شمعون کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، لاوی کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، اشکار کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، زبولون کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، یوسف کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، بنیامین کے قبیلہ میں سے 12,000 پر مہر کی گئی۔ 9ویں آیت، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے۔ اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور 4 جانداروں کے گرد گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا، آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا، اے میرے خداوند، تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔
اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا۔ اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی، نہ پیاس، اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی، نہ گرمی، کیونکہ جو برہ کے تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلا بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا۔ آمین۔ پیاری چیزوں، جو چھٹا باب تھا، جو مہروں کے کھولنے کا باب تھا، جس میں یسوع ناصری نے جب مہریں کھولنی شروع کی تو زمین کے لوگوں کی عدالت شروع ہو گئی۔ اس کو میں اس طرح سے بھی کہتا ہوں کہ یہ بڑی مصیبت کے شروع ہونے کا باب ہے۔ یعنی جب روئے زمین پر مخالف مسیح کو اختیار دیا جائے گا، جو کہ پہلی مہر میں نظر آتا ہے، اس وقت سے لے کر انسانوں کے لیے مصیبتوں کا پہاڑ خدا کی طرف سے جو ہے نا وہ ٹوٹ پڑے گا، اور ایک مصیبت کے بعد ایک مصیبت شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ پہلی جو 4 مہریں تھیں بڑی خطرناک تھیں اور نہایت خون ریز باتیں تھیں، کیونکہ خدا کی طرف سے وہ زمین کی اور زمین کے لوگوں کی عدالت کا وقت ہے، جو مہروں کے کھلنے سے شروع ہو جاتا ہے۔ در حقیقت کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد مہریں کھلنی شروع ہو جائیں گی اور زمین کے لوگوں کی عدالت شروع ہو جائے گی، آسمان کی طرف سے، خدا کی طرف سے، خدا کے بر یسوع ناصری کی طرف سے۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ چھٹی جو چوتھی مہر تھی، اس کے کھلنے تک بہت لوگ پہلے ہی 3 مہروں میں جان سے مارے جا چکے ہوں گے، لیکن چوتھی مہر جو ہے وہ زمین سے 25% آبادی کا صفایا کر دے گی، جو کہ آلریڈی ایک بہت ہی بھیانک بات ہوگی، جس میں تلوار، کال، وبا اور جنگلی درندے جو ہے نا وہ انسانوں کو مار رہے ہوں گے۔ اور اگر آج کے حساب سے اس وقت آبادی 8 ارب ہے، تو اگر آج چوتھی مہر کھلے تو اس کا مطلب ہوگا کہ 2 ارب لوگ آج کی آبادی کے حساب سے مر جائیں گے ایک دم سے، تھوڑے ہی دنوں میں، جب تک وہ مہر کام کرے گی۔ کیونکہ مہروں کا عرصہ، ہر مہر کا عرصہ کتنا ہوگا یہ نہیں ہم جانتے، یہ خدا ہی جانتا ہے کتنی دیر کتنی مہر کام کرے گی۔ لیکن چوتھی مہر میں خدا نے اعداد و شمار بتائے ہیں کہ 25% تک زمین کا جو اختیار ہے نا وہ موت اور عالم ارواح جو اس کے پیچھے ہوں گی، چوتھے گھوڑے کے سوار کے پیچھے، ان کے پاس ہوگا، اور وہ زمین کو اور زمین کے لوگوں کو کال، وبا اور جنگلی درندوں سے ماریں گے۔ تلوار، کال، وبا اور جنگلی درندوں سے ماریں گے۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ 25%، یعنی صاف صاف لکھا ہے چوتھائی حصہ جو زمین کا اس پر اختیار ہوگا، یعنی 25% انسان صفحتی سے مٹا دیے جائیں گے اس مہر کے دوران۔ تو یہ بہت خوفناک باتیں آلریڈی ہو چکی ہیں۔ تو چھٹا باب جو ہے انسانوں کے لیے، جو زمین کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بڑا خطرناک پیغام ہے اس میں، کیونکہ زمین کے لوگوں کی عدالت کا وقت ہوگا، وہ مہروں کے کھلنے سے شروع ہو جائے گا، اس کا آغاز ہو جائے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 7ویں باب میں یوحنا عرف کو فرق منظر دکھایا جا رہا ہے۔ اس کو کیا دکھایا جا رہا ہے کہ 4 زوردار فرشتے ہیں جو کسی خاص وقت کے لیے خدا نے تیار کیے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس اختیار ہے کہ زمین کے چاروں کونوں سے ہوا کو تھام کر رکھیں۔ یعنی یہ ہوا جو ہے جو چاروں کونوں سے آئے گی، یہ جس میں بہت بھیانک مصیبتیں اور دکھ چھپے ہوں گے، جن کو روک کر رکھا ہوا ان چاروں فرشتوں نے، اور ان کو کہا گیا کہ تھوڑی دیر کے لیے اسے اور روک کر رکھو، کیونکہ ایک اور زوردار فرشتہ نظر آتا ہے جو آسمان سے زندہ خدا کی مہر لیے آ رہا ہے، اور وہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ رک جاؤ، کیونکہ مجھے خدا کے بندوں کے ماتھوں پر مہر کرنی ہے، اور جب میں مہر لگا لوں گا جن پر مہر لگانے کا حکم مجھے دیا گیا، تو اس کے بعد تم ان ہواؤں کو چھوڑ دینا چاروں طرف سے۔ ان ہواؤں میں دکھ، مصیبت کہ وہ
جھٹکے اور جو ہے نا انسانوں کے لیے تباہی آ رہی ہے، جس کو روکنے کا کہا گیا فی الحال۔ دیکھو چاروں فرشتے جو ہیں وہ زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے، کیونکہ جب آفتیں آئیں گی تو زمین، سمندر اور جو زمین پر درخت اور پودے ہیں ان پر سخت آفتیں آنے والی ہیں انسانوں کے ساتھ ساتھ۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ابھی زمین، سمندر اور درختوں پر جو ہے وہ آفتیں نہ انڈیلی جائیں اور روکا جائے انہیں، کیونکہ کیا کرنا باقی ہے کہ خدا کے لوگوں کے ماتھے پر مہر لگانی ضروری ہے۔ اور پھر چوتھی آیت میں یوحنا عرف کو سنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس آیت میں لکھا ہے پر جن پر مہر کی گئی میں نے ان کا شمار سنا، یعنی بول کر اسے بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,40,000 پر مہر کی گئی۔ یہاں پر اب دیکھیں پہلے 3 ابواب میں تو ہم نے دیکھا کہ خدا صرف کلیسیا سے ڈیل کر رہا تھا، کلیسیا سے بات کر رہا تھا، اور تیسرے باب جو کہ ختم ہونے پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلیسیا آسمان پر جا چکی ہوگی، اور اس کے بعد خدا کا جو ہے دھیان باقی دنیا اور خاص طور پر قوم بنی اسرائیل کی طرف لگ جائے گا۔ بڑی مصیبت جو ہے در حقیقت جو مخالف مسیح کے 7 سالہ دور ہے، جس کو دانیل کی کتاب کے اندر جو 70 ہفتوں کی رویا تھی اس کا جو 70واں ہفتہ ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو در حقیقت مخالف مسیح کے 7 سال ہوں گے، وہ دانیل کی کتاب کا کے اندر جو 70 ہفتوں کی رویا تھی اس کا جو 70واں ہفتہ ہے، یہ وہی آخری 7 سال ہیں جو مخالف مسیح کو دیے گئے۔ ان 70 ہفتوں کی رویا کو دانیل کو بتایا گیا تھا کہ یہ مصیبت کا وقت ہوگا اس کی قوم بنی اسرائیل کے لیے۔ دانیل بھی یہی کہتا ہے، اور پھر یرمیہ نے بھی بڑی مصیبت کو، جس کا ذکر یسوع ناصری نے متی کی انجیل کے 24ویں باب میں کہا کہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ جیسی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی نہ بعد میں کبھی ہوگی۔ ایسی بڑی مصیبت جو ابھی تک نسل انسانی نے دیکھی ہی نہیں۔ یاد کریں کہ کیسی کیسی بڑی مصیبتیں ہیں، جب سدوم اور عمورہ کو آگ اور گندک کی جھیل، آگ اور گندک برسا کر مارا گیا آسمان سے، وہ بڑی مصیبت ہوگی بہت، لیکن یہ اس سے بھی بہت زیادہ طاقتور مصیبتیں آ رہی جس کا ذکر یسوع ناصری کر رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو نوح کا طوفان بھی بہت بڑی مصیبت تھی، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ بڑی مصیبت آ رہی ہے جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی بڑی مصیبت ابھی تک دنیا نے کبھی نہیں دیکھی جو اس وقت آئے گی، کیونکہ یہ در حقیقت زمین کے لوگوں کا خدا کی طرف سے، آسمان کی طرف سے عدالت کا وقت ہوگا۔ دیکھیں یرمیہ نبی کی کتاب اس کا 29واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں کیا لکھا ہے بڑی مصیبت کے تعلق سے۔ وہاں لکھا ہے افسوس، وہ دن بڑا ہے، اس کی مثال نہیں، وہ یعقوب کی مصیبت کا وقت ہے پر وہ اس سے رہائی پائے گا۔ آمین۔ دیکھیں یرمیہ نبی کو بھی یہ انڈرسٹینڈنگ دی گئی تھی، یہ سکھایا گیا تھا پروفیٹکلی کہ جو بڑی مصیبت کا وقت ہوگا یہ در حقیقت یعقوب کا یعنی اسرائیل کی مصیبت کا وقت ہوگا۔ کیوں اس کی مصیبت کا وقت ہوگا؟ کیونکہ وہ یسوع پر ایمان نہیں لائے، اور اس بڑی مصیبت کے دوران ہی وہ یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، اور ان کی آنکھوں پر پڑی ہوئی روحانی پٹی، وہ اندھا پن جو ہے جس نے ان کو اندھا کر رکھا ہے، وہ اتر جائے گی، اور وہ یسوع پر ایمان لائیں گے اور چلائیں گے، جیسا کہ زکریا کی کتاب میں لکھا ہوا ان کے لیے کہ وہ اس پر نظر کریں گے جس کو انہوں نے چھیدا تھا اور ماتم کریں گے۔ اس وقت وہ یسوع مسیح پر ایمان لا کر آپ کی اور میری طرح وہ بھی نجات پائیں گے۔ خدا کے وعدے، خدا کا عہد ان کے ساتھ برقرار ہے، خدا کو ان کی فکر ہے۔ اس لیے جب انہوں نے یسوع کو رد کر دیا تو خدا نے ان کی طرف سے دھیان ہٹا کر پہلے کلیسیا کو بچایا۔ اب کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد اب بڑی مصیبت کے وقت میں خدا جو ہے قوم بنی اسرائیل کو بطور قوم نجات دینے کا کام کرے گا۔ اس لیے یوحنا عرف کو
بتایا گیا کہ جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں، ہر قبیلے میں سے 12,000 پر مہر کی گئی ہے، اور 1,44,000 خاص اسرائیلیوں یہودی لوگوں کو چنا گیا ہے۔ کس لیے؟ کہ وہ اس بڑی مصیبت کے دور میں ایمان لائیں گے اور ایونجلسٹ بن کر، مبشر بن کر یسوع کے کلام کی منادی کریں گے، انجیل کی منادی کریں گے، دنیا کو سچ بتائیں گے۔ در حقیقت یہ جو 7واں باب ہے، اس میں خدا کا ہم رحم دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا رحم جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور بڑی مصیبت کے دور میں کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد بھی خدا کا رحم انسانوں کے لیے اور اس کی قوم بنی اسرائیل کے لیے خاص طور پر اس وقت جنت کھل کر سامنے آئے گا، اور خدا اس بڑی مصیبت کے دور میں بھی بہت زیادہ لوگوں کو بچانے کا کام زمین پر جاری ہوگا۔ نجات کا کام جاری رہے گا بڑی مصیبت کے دوران بھی۔ بڑی مصیبت کے دوران نہ صرف خدا آسمان سے آفتیں بھیجے گا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ نجات کا کام بھی زمین پر ہوتا رہے گا۔ نجات کا کام بند نہیں ہوگا بڑی مصیبت کے دوران، کیونکہ یہ دنیا کے لیے آخری موقع ہوگا بڑی مصیبت کے وقت میں، کہ وہ خدا پر ایمان لا کر، یسوع مسیح پر ایمان لا کر، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی پانے کے حقدار بن سکے۔ اس لیے جو بڑی مصیبت کا وقت ہے، یہ در حقیقت نہ صرف اس کو بدترین مصیبت کا وقت ہوگا انسانی تاریخ کے لیے، انسانی نسل انسانی کے لیے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ انسانوں کی تاریخ کے سب سے بڑی ریوائول کا، بیداری کا وقت بھی ہوگا۔ یعنی خدا کا قہر بھی کام کر رہا ہوگا اور خدا کا رحم بھی ایک ہی وقت میں کام کر رہے ہوں گے، کیونکہ اس بڑی مصیبت کے دور میں خدا اپنے آپ کو بے گواہ نہیں چھوڑے گا۔ زمین پر پہلے تو 2 جو گواہ آنے ہیں، جو یروشلم میں آ کے منادی کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ یہ مخالف مسیح ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کی باتوں پر ایمان نہ لاؤ، اس کے کہنے میں نہ ہو، اس کے فراڈ، اس کے دھوکے سے، اس کی گمراہی سے بچ جاؤ۔ اور وہ 3.5 سال تک ایسی زوردار منادی کریں گے، اور ان کے پاس خاص اختیار ہوگا، وہ بہت بڑے بڑے عجیب کام اور معجزے کریں گے، اور آسمان سے آگ بھی برسائیں گے، اور زمین ان کے جو پانی کے ذخیرے ہیں ان کو وہ خون بھی بنا دیں گے، اور آفتیں بھی بلائیں گے زمین پر۔ ان کے پاس بڑا اختیار ہوگا، اور مخالف مسیح اپنی پوری طاقت کے باوجود ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، کیونکہ خدا نے جو ان کو ٹائم دیا ہوگا 2 گواہوں کو، اس دوران وہ منادی کا کام کریں گے زمین پر۔ تو جب وہ منادی کریں گے، ان کی منادی سے یہ جو قوم بنی اسرائیل کے ہر قبیلے کے جو لوگ ہیں 1,44,000 یہ ایمان لائیں گے، اور یہ نوجوان ہوں گے، غیر شادی شدہ ہوں گے۔ یہ 1,44,000 ہر ایک قبیلے میں سے 12,000 چنے جائیں گے، اور یہ منادی کا کام کریں گے، ایونجلزم کریں گے، انٹرنیشنل ایونجلسٹ ہوں گے یہ اس دور کے۔ یہی 1,44,000 کا جو ٹولہ ہے، جو گروپ ہے، آگے چل کے آپ کو مکاشفہ کی کتاب کے 14ویں باب میں ایک دفعہ پھر یسوع ناصری کے ساتھ صہیون کے پہاڑ پر کھڑا نظر آئے گا، اور وہاں پر ان کے متعلق لکھا گیا کہ یہ عورتوں سے آلودہ نہیں ہوئے، یعنی یہ انہوں نے شادی نہیں کی، یہ بیچلر لوگ ہوں گے، نوجوان ہوں گے، غیر شادی شدہ لوگ، جو یسوع کے لیے پہلے پھل کے طور پر چنے جائیں گے۔ اور ان کی منادی سے زمین پر ایک بہت بڑی بیداری آئے گی، اور لوگ یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے۔ اسی لیے تو اس باب میں بتایا گیا کہ یوحنا عارف نے ایک کتنی بڑی بھیڑ دیکھی، یہاں پر لکھا ہے کہ جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، جو کہاں ہے، جو خدا کے تخت کے سامنے کھڑی ہے ایک بھیڑ۔ یہ وہ بڑی بھیڑ ہے جو ہر ایک قوم، ہر ایک قبیلہ، امت اور اہل زبان کے لوگوں میں سے جو لوگ تبدیل ہوئے ہیں، نجات پائی ہے، جنہوں نے اس بڑی مصیبت کے دور میں، جس کو دکھایا گیا کہ ایسا ہوگا،
यूहन्ना کو بتایا گیا کہ ایسا ہوگا. صرف قہر اور عدالت ہی نہیں ہو رہی ہوگی آسمان کی طرف سے، بلکہ منادی کا کام بھی خداوند زمین پر جاری رکھے گا، اپنی قوم بنی اسرائیل کے ایونجلسٹس کے وسیلہ سے، اپنے لوگوں کے وسیلہ سے. اور خداوند نے پہلے خداوند نے انہی کو منادی کا کام دیا تھا. یسوع کے سارے شاگرد اسرائیلی ہی تھے، لیکن بطور قوم انہوں نے یسوع کو ریجیکٹ کیا تھا. یہاں پر بطور قوم وہ یسوع مسیح پر ایمان لا کر ریسٹور ہونے والے لوگ نظر آتے ہیں، اور ان کی منادی سے جو لوگ بچے ہیں ان کی تعداد بتائی جا رہی کہ ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا. یعنی ایک ایسا جملہ لکھا گیا ہے کہ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا. ظاہر بات ہے خدا تو کر سکتا ہے، لیکن عام انسانوں کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ ان کو گن سکیں آسانی سے. اس لیے لکھا گیا کہ ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برا کے آگے کھڑی ہے. دیکھیں، 5ویں مہر کے دوران یوحنا کو دکھائے گئے تھے وہ لوگ جو شہید تھے، اور وہ قربان گاہ کے نیچے کھڑے تھے، اور وہ چلا کر کہہ رہے تھے کہ ہمارا انصاف کب کیا جائے گا. یہاں پر یہ دوسرا گروہ ہے جو دکھایا جا رہا ہے، جو منادی کی وجہ سے ایمان لا کر بڑی مصیبت کے دور میں خدا کے بیٹے اور بیٹیوں نے کا حق پا رہے ہیں. ان کے ہاتھوں میں جو کھجور کی ڈالیاں ہیں، یاد رکھیں کہ جب یسوع ناصری کا شاہانہ داخلہ ہوا تھا گدھے پر بیٹھ کر یروشلم میں، تو اس وقت بھی بڑی بھیڑ جو تھی کھجور کی ڈالیاں لے کر یسوع کا استقبال کے لیے کھڑے تھے. اور جو کھجور کی ڈالیاں ہیں ہاتھوں میں لے کر نکلنا، یہ وکٹری کا نشان ہے، فتح کا نشان ہے، خدا کی عبادت اور پرستش اور ستائش کا نشان ہے. یہ خوشی، تسلی اور شادمانی اور خدا کی پرستش اور فتح کا نشان ہے. ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں لہرانا. دیکھیے متی کی انجیل کے 24ویں باب کی 14ویں آیت میں یسوع نے کہا تھا، بادشاہ کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا. اور یسوع ناصری کی یہ بات پوری ہوگی جب بڑی مصیبت کے دور میں یہ جو 1,44,000 چنے ہوئے خدا کے خاص لوگ ہوں گے، جب یہ بھی منادی کر رہے ہوں گے، دنیا کے ہر ایک کونے، قبیلے، امتوں اور لوگوں کے درمیان میں جا کر یہ منادی کریں گے، ہر قوم میں سے خدا لوگوں کو بچائے گا، قائل کرے گا. لہٰذا کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد یہ 1,44,000 چنے ہوئے جو لوگ ہیں یہ منادی کے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، اور روئے زمین کے کونے کونے میں ہر ایک جگہ پر، ہر ایک قوم کے آگے، ہر ایک قبیلہ کے آگے جو پیچھے رہ جائیں گے ان کے آگے منادی کریں گے یہ. اور پھر جب یہ لوگ جو خدا کے تخت کے سامنے، اتنی بڑی بھیڑ جو نجات پا کر خدا کے تخت کے سامنے کھڑی، اور یہ جب ہاتھوں میں بڑے وہ خوشی کے ساتھ، فتح کے ساتھ کھجور کی ڈالیاں لہرائیں گے، تو ہر ایونٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے فرشتے اور 24 بزرگ جو ہیں اور چاروں جاندار جو ہیں وہ گرتے ہیں اور برا کی اور خدا کی حمد اور تمجید کرتے ہیں. یہاں پر بھی ہر ایونٹ، خاص ایونٹ کے بعد وہ ان کو ایک ہی کام کرتے دکھایا گیا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ خدا کے تخت کے سامنے گرتے، سجدہ کرتے اور شکر گزاری کرتے ہیں. اور یہاں پر بھی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گرد گرد کھڑے ہیں. پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا کہ آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین. کیوں وہ شکر کر رہے ہیں؟ کیونکہ خدا نے اس بڑی مصیبت کے درمیان بھی اپنے رحم اور ترس کی وجہ سے ان لوگوں کو بچا لیا، اتنی بڑی بھیڑ کو بچا لیا. اور پھر 13ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگوں میں سے ایک نے آ کر خود یوحنا سے کہا کہ یہ جو سفید جامے پہنے ہوئے لوگ ہاتھوں میں ڈالیاں لے ہوئے، اتنی بڑی بھیڑ جو خدا کے تخت کے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں؟ اور یوحنا آگے سے کہتے ہیں کہ میرے خداوند تو ہی جانتا ہے، کہ مجھے تو پتہ نہیں، آپ کو اس کا جواب پتہ ہے، آپ مجھے بتائیں. اور پھر وہ بزرگ جو ہیں، 24 بزرگ میں سے جو ایک بزرگ ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں. یعنی یہاں پر اس بات کو
سکھا دیا گیا، بتا دیا گیا، جواب دے دیا گیا کہ بڑی مصیبت کے دوران یہ سارے لوگ بچیں گے جن کو تو نے بھیڑ کی شکل میں خدا کے تخت کے سامنے دیکھا، یہ بڑی مصیبت کے دور میں بچائے جائیں گے، کیوں کہ انہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ اور یہ وہ گروپ ہے جو خدا کے تخت کے سامنے ہے۔ 5 مہر کے دوران ہم نے ایک گروپ دیکھا تھا جو شہیدوں کا گروپ تھا، جو قربان گاہ کے نیچے کھڑا پکار رہا تھا۔ خدا کے تخت کے سامنے جو قربان گاہ ہے اس کے نیچے وہ گروپ تھا، اور یہ گروپ جو ہے تخت کے سامنے ہے۔ یہ فرق لوگ ہیں۔ تو آسمان پر آپ کو فرق گروپ نظر آ رہے ہیں۔ اہم بات سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ وہ گروپ ہوگا جو اب ہمیشہ خدا کے تخت کے سامنے رہنے کے لیے چن لیا گیا ہے۔ دیکھیں 15ویں آیت میں ان کے لیے لکھا کہ اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہے۔ اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہے کیونکہ یہ بڑی مصیبت میں انہوں نے خدا کو قبول کیا اور خدا پر ایمان رکھا اور خوف نہیں کھایا قتل ہو جانے کا، ذبح کیے جانے کا، گردن کٹ جانے کا، مارے جانے کا، اپنے عزیزوں کے قتل ہونے کا۔ سب چیزوں سے یہ نکل کر آ گئے۔ انہوں نے خوف نہیں محسوس کیا، کسی قسم کا خوف جو ہے نا ان کے دل میں نہیں آیا، اور انہوں نے نجات پانے کو ہی اہمیت دی۔ دیکھیں کتنا مشکل ہوگا اگر آپ اندازہ کریں اس وقت ایمان رکھنا اور ایمان لانا۔ تو ان کو ان کے اس کام کی وجہ سے ایک خاص مقام دیا گیا آسمان پر کہ یہ خدا کے تخت کے سامنے رہیں گے اور اس کے مقدس میں دن رات اس کی عبادت کرتے ہیں۔ کہ یہ وہ گروپ ہوگا جو کلیسیا نہیں ہے۔ کلیسیا تو یسوع کے ساتھ آسمان پر پہلے چلی گئی تھی، اور کلیسیا یسوع کے ساتھ کبھی جدا نہیں ہونے کے لیے وہ یسوع کی دلہن کہلاتی ہے، یسوع کا بدن کہلاتی ہے، وہ ہمیشہ یسوع کے ساتھ رہتی ہے۔ دیکھیں پہلے تسالونیکی 4 باب کی 17ویں آیت میں کلیسیا کے لیے کیا لکھا ہے۔ پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خدا ان کا استقبال کریں، اور اسی طرح ہمیشہ خدا ان کے ساتھ رہیں گے۔ کلیسیا خدا ان کے ساتھ ہمیشہ تک رہے گی۔ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کے جو ہزارواں حصہ ہے یا نینو سیکنڈ جس کو کہہ لیں، اس میں بھی وہ یسوع سے جدا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ یسوع کی دلہن ہے، یسوع کا بدن ہے۔ وہ ایک فرق گروپ ہے، کیونکہ وہ زمین پر یسوع کے ساتھ واپس آئیں گے بادشاہی کرنے کے لیے، جیسا مکاشفہ کی کتاب کے پہلے ہی باب میں بتا دیا گیا تھا کہ وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں، کیونکہ یسوع خود زمین پر بادشاہی کرنے آ رہے ہیں تو ساتھ کلیسیا کو بھی لے کر آئیں گے۔ لیکن یہ جو بڑی مصیبت میں بچایا گیا گروپ ہوگا یہ ہمیشہ خدا کے تخت کے سامنے رہے گا، یہ زمین پر بادشاہی کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ لوگ دن رات خدا کی عبادت کریں گے، اس کی پرستش کریں گے اس کے تخت کے سامنے، اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان پر تانے گا۔ اور 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کے بعد کبھی ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس، اور نہ کبھی دھوپ ستائے گی نہ گرمی۔ یہ جو لفظ لکھے ہوئے کہ اس کے بعد نہ ان کو بھوک لگے گی، نہ گرمی، نہ پیاس، نہ دھوپ ستائے گی، کیوں کہ اس بڑی مصیبت کے دور میں جھلسا دینے والی گرمی انسانوں کو مارے گی، اور چونکہ سمندروں، چشموں اور دریاؤں کا پانی خون بن جائے گا، اس لیے پینے کا پانی بھی دنیا زمین پر میسر نہ تھا۔ اس لیے انہوں نے بڑی مصیبت میں خدا کی گواہی پر قائم رہے، اور جو انہوں نے نجات پائی اس پر قائم رہے، پیاسے بھی رہے، اور جھلسا دینے والی گرمی میں بھی خدا کا شکر کرتے رہے، خدا کی تعریف کرتے رہے، اس کا انکار نہیں کیا، مر جانے کا سے ڈرے نہیں، اور جو مخالف مسیح اس کے قہر سے نہیں ڈرے، کیونکہ وہ ان پر اپنا ہاتھ چلانا چاہے گا۔ اس لیے جس بھوک، پیاس اور گرمی کو انہوں نے برداشت کیا ہے اس کا اجر انہیں دیا جا رہا ہے کہ اب ان کو کبھی دوبارہ پیاس نہ لگی ہوگی، اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی، نہ گرمی ستائے گی، کیونکہ انہوں نے بڑی مصیبت کے اس خاص دور میں خدا کو قبول کیا، نجات کے پیغام کو قبول کیا، یسوع مسیح پر ایمان لائے۔ اور 17ویں آیت میں لکھا کیونکہ جو برہ تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلابانی کرے گا، اور یسوع مسیح ہی ان کا چرواہا ہوگا، اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ ہاللیلویہ۔
देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बड़ी मुसीबत का दौर होगा उसमें मनादी की जाएगी, मनादी नहीं रुकेगी। 2 गवाह भी मनादी करेंगे ख़ास वक़्त तक, 3.5 साल का अरसा उनके पास होगा मनादी का, और फिर उसके अलावा ये जो 1,44,000 है ये भी मनादी करेंगे, और फिर इसके साथ-साथ आसमान से ख़ास फ़रिश्ता भी जो है ना वो भी मनादी करता हुआ नज़र आते हैं 14वें बाब में। हम पढ़ लेते हैं उसकी 1-2 आयत जो इस बात को ज़ाहिर करती हैं। मुकाशवा की किताब 14वें बाब की 9वीं से 12वीं आयत में पढ़ूंगा, जहाँ पर एक ख़ास फ़रिश्ता जो है वो रोए ज़मीन पर मनादी करता हुआ नज़र आता है हमें। लिखा है कि फिर इन बातों के बाद एक तीसरे फरिश्ता ने आकर बड़ी आवाज़ से कहा कि जो कोई उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, वो खुदा के कहर कि उस खालिस मै को पिएगा जो उसके गज़ब के प्याले में भरी गई, और पाक फरिश्तों के सामने और बर्रा के सामने आग और गंधक के अजाब में मुबतला होगा, और उनके अजाब का धुआं अब्दुल्लाबाद उठता रहेगा। और जो उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। और 12वीं आयत, मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यीशु मसीह पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। आमीन। तो 1,44,000 इन चुने हुए इसराइलियों के साथ साथ और 2 गवाहों के साथ साथ एक फरिश्ता भी लोगों को कायल करेगा और लोगों को बताएगा कि इस हैवान और इसके बुत की परस्तिश मत करो, क्योंकि अगर तुमने इसकी मोहर अपने हाथ पर लगवा ली तो तुम्हें खुदा के कहर का सामना करना पड़ेगा, और फिर तुम हमेशा के लिए आग और गंधक के अजाब में मुब्तला रहोगे। तो वो भी मनादी करेगा, वो भी लोगों को डराएगा, आने वाले गजब से बचने के लिए कहेगा, और उससे भी मनादी का काम लिया जा रहा है। देखिए वो कितना कोई जोरावर फरिश्ता होगा जो काम इंसानी बदन मुश्किल से करता है, वो तो स्पीड से कर लेगा। वो रोई ज़मीन पर जगह जगह जाकर लोगों को नजर आएगा, बातें करेगा उनसे और उनको बताएगा, कायल करेगा। यानी खुदा जो है वो एक फरिश्ता को भी इस्तेमाल करेगा उस वक्त मनादी के लिए तमाम रोई ज़मीन पर। तो इसलिए खुदा लोगों को उस दौर में भी बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा होगा। इसीलिए तो एक बड़ी भीड़ जिसको कोई शुमार नहीं कर सकता तख्त के सामने नजर आती है, डालियां ली हुए, खुशी का नारा मारते हुए, तसल्ली, शादमानी और खुदा की परस्तिश और सताइश से भरे हुए नजर आते हैं। और प्यारे अजीज़ों, एक ख़ास बात कि इन 12 कबीलों में हमने देखा, गौर किया कि दान का कबीला और इफ्राइम का कबीला जो है वो यहाँ पर इस लिस्ट में नहीं है, जिनको चुना गया कि वो इस ख़ास वक्त में उनके भी 12-12 हज़ार चुने जाते मनादी करने के लिए, लेकिन उनको रिजेक्ट किया गया। खुदा ने क्यों रिजेक्ट किया, इसका हम सोचें तो जवाब हमें यही नज़र आता है कि दान और नफ्ताली का जो कबीला है, ये वो 2 कबीले हैं जो बनी इसराइल में बुत परस्ती लाने का सबब बने। और पहले पहल दान का कबीला ही बनी इसराइल में बुत परस्ती को लेकर आया, जिसका हवाला आप पढ़ सकते हैं अगर आप काजियों की किताब का मतालिया करें तो, और दीगर रेफरेंसेस भी हैं। तो मैसेज बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट ही करके बात बता रहा हूँ ताकि आप सिर्फ समझ जाए कि इसमें दान और नफ्ताली का कबीला क्यों नहीं नज़र आता हमें इन 12 कबीलों के दरमियान, जिनके माथों पर मोहर की गई है खुदा की तरफ से। फरिश्ता ने मोहर की है कि ये लोग महफूज रहें और ये लोग चुने गए हैं। तो उन 2 कबीलों के लोग क्यों नहीं नज़र आते इस खास काम के लिए? तो जो सवाल का जवाब है वो यही बनता है कि ये वो 2 कबीले जो बनी इसराइल में बुत परस्ती को मुतारफ़ कराने वाले कबीले हैं, और ख़ास तौर पर दान का जो कबीला है उसके लिए तो इसराइल ने, जो जिसका नाम याकूब था, जिसको इसराइल का नाम यीशु ने दिया, जो बाप अब्राहम का पोता है, जब वो ज़मीन से रुखसत होने वाले थे तो उसने अपने बेटों को 12 कबीलों को जब बरकत दी तो उसमें दान को, जो दान के लिए जो कहा गया, वो बड़ी खतरनाक बात कही गई थी। देखें याकूब ने अपने बेटों को बरकत देते वक्त दान के लिए क्या कहा
پیدائش کی کتاب 49واں باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، دان راستے کا سانپ ہے، وہ راہ گزر کا افعی ہے، جو گھوڑے کے عقب کو ایسا ڈستا ہے کہ اس کا سوار پچھاڑ کھا کر گر پڑتا ہے۔ آمین۔ دیکھیں وہاں پر دان کو کہا گیا سانپ، جو کسی گھوڑے کو پیچھے سے ڈنگ مارتا ہے اور گھوڑے اور اس کے سوار کو گرا دیتا ہے۔ ایسی خطرناک اس کے کریکٹر کے تعلق سے بات بتائی گئی کہ اس میں یہ خرابی ہے۔ اس لیے بہت سے جو بائبل سکالرز ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جو مخالف مسیح ہوگا وہ بھی شاید دان کے قبیلے میں سے آئے گا۔ دان کو برکت دینے کی بجائے اس کو ایک بہت خطرناک بات اس کے لیے لکھوائی گئی۔ یعقوب نے جو اس کے لیے نبوت کی وہ بڑی خطرناک تھی کہ دان جو ہے وہ راستے کا سانپ ہے۔ اس لیے دان کا قبیلہ بھی مسنگ ہے اس لسٹ میں، اور افرائیم کا قبیلہ بھی مسنگ ہے، کیونکہ یہ دو قبیلے بنی اسرائیل میں بت پرستی لانے کا بھی سبب بنے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب میں افرائیم کے قبیلے کے تعلق سے بات کرتا ہوں تو ایک بات اور بھی افرائیم کے قبیلے کے تعلق سے، وہ زبور 78 میں لکھی ہوئی ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ بڑی خاص بات ہے تاکہ ہم غور کر سکیں کہ کیوں ہے ایسا۔ زبور 78 اس کی 9ویں اور 10ویں اور 11ویں آیت میں لکھا ہے، Psalm 78 ورس 9, 10 and 11 لکھا ہے، بنی افرائیم مسلح ہو کر اور کمانیں رکھتے ہوئے لڑائی کے دن پھر گئے۔ انہوں نے خدا کے عہد کو قائم نہ رکھا اور اس کی شریعت پر چلنے سے انکار کیا، اور اس کے کاموں کو اور اس کے عجائب کو جو اس نے ان کو دکھائے تھے بھول گئے۔ آمین۔ یہاں پر بنی افرائیم کے تعلق سے لکھا گیا ہے کہ ایک خاص جنگ میں بنی افرائیم جو تھے وہ بالکل تیار تھی، لیکن وہ ڈر گئے، جنگ کے لیے نہیں گئے۔ خدا نے کہا تھا کہ جاؤ میں فتح دلواؤں گا، لیکن وہ نہیں گئے اور خدا کو حکم نہیں ماننا۔ اس لیے خدا کی حکم عدولی بھی کرنا جو ہے نا، ایک خاص وقت پر جب خدا آپ کو استعمال کرنا چاہے اور آپ نہ استعمال ہو تو خدا پھر بات کا حساب رکھتا ہے، اور جیسے اس نے داؤد کو منع کر دیا تھا کہ تو گھر نہیں بنائے گا، تیرا بیٹا بنائے گا۔ اس لیے اس کام کے لیے دان اور افرائیم کے قبیلے کو نہیں چنا گیا، لیکن خدا کا رحم جو ہے وہ ختم نہیں ہوا ان کے ساتھ۔ 1000 سالہ بادشاہت میں یہ دونوں قبیلے ہمیں نظر آتے ہیں۔ جب ہم حزقیل کی کتاب کا 48واں باب جو کہ 1000 سالہ بادشاہت کے تعلق سے ہے، وہاں پر ان دونوں قبیلوں کو جگہ دی گئی ہے اور یہ وہاں موجود ہیں۔ 1000 سالہ بادشاہت میں یہ ہوں گے یسوع کے ساتھ، قوم بنی اسرائیل کے یہ دونوں قبیلے، لیکن بڑی مصیبت کے دور میں منادی کے لیے ان کو نہیں چنا گیا۔ پیاری عزیزو، خلاصہ یہ ہے کہ جو مکاشفے کی کتاب کا 7واں باب ہے، یہ خدا کے رحم کو، ترس کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور اس بڑی بیداری کو جو دنیا میں آنے والی ہے کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد، جس میں قوم بنی اسرائیل کے 1,40,000 خاص چنے ہوئے لوگوں کو خدا استعمال کرے گا، ان کی ماتھے پر مہر کی جائے گی اور انہیں چنا جائے گا، اور وہ منادی کا، ایونجلزم کا کام کریں گے، اور بڑی بیداری آئے گی دنیا میں۔ اور جو لوگ سمجھنے کی بات جو ہے کہ یہ جو چیپٹر ہے یہ بھی سکھا رہا ہے کہ بڑی مصیبت کے دور میں خدا اپنے ان خاص لوگوں کی حفاظت بھی کرے گا، ان کو بچا کر رکھے گا تاکہ وہ منادی کا کام کر سکیں۔ اس لیے مخالف مسیح ان کو مار نہیں سکے گا جب تک کہ یہ خدا کے مقصد کو پورا نہ کر لیں۔ ان کو بچایا جائے گا، ان کو ڈیوائن پروٹیکشن ملے گی، الہی حفاظت ان کے ساتھ ہوگی، آسمان سے خدا ان کی حفاظت کرے گا، ان کو کچھ نہیں ہونے دے گا، یہ محفوظ رہیں گے اس بڑی مصیبت کے دور میں بھی، اور منادی کا کام کریں گے۔ تو یہاں پر خدا کی پروٹیکشن بھی نظر آتی ہے ہمیں اپنے لوگوں کے لیے، جن کو وہ اس دور میں بچا کر رکھنا چاہتا ہے تاکہ خدا کا کام ہو، اور روح القدس زبردست طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ کام کرے گا انڈیویجولی۔ لہٰذا یہ بڑی بیداری اور خدا کے خاص رحم
اور خدا کی خاص پروٹیکشن کا دور ہوگا اپنے ان لوگوں کے لیے جن کو وہ استعمال کرے گا، خاص طور پر اس برے وقت میں منادی کے لیے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔